اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پناہ ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد اب ہم ذکر کر فلسطین کی آواز آ رہی ہے اور ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے ہمدردی بھی ہے، جذبہ بھی ہے، شہادت کا شوق بھی ہے، اور ہر وقت دل دماغ اسی سوچ بچار میں رہتا ہے کہ اللہ کریم مسلمانوں کی دستگیری فرمائے اور مسلمانوں کے اوپر جو آزمائش ہے، امتحان ہے، ہمارا مالک ان آزمائشوں اور امتحانوں کے اوپر ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں وہ جذبہ، وہ ایمان، وہ ایمانی غیرت، وہ ایمانی حمیت، وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا نا کہ یا رب دل مسلم کو، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ دعا کریں اللہ کریم ہمیں وہ درد عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں وہ اسلاف کا جو درد تھا نا وہ عطا فرمائے۔ آج میں نے چند چیزیں غزوہ موتا کے حوالے سے عرض کر دی ہیں اور بڑی توجہ سے آپ نے اس گفتگو کو سماعت فرمانا ہے، اس لیے کہ ہمارا بھروسہ کبھی بھی اسلحے کے اوپر نہیں رہا، ہمارا بھروسہ کبھی بھی تعداد کے اوپر نہیں رہا، ہمارا بھروسہ کبھی بھی وسائل کے اوپر نہیں رہا۔ ہم کبھی بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم جنگ تب لڑیں گے جب دشمن سے ہماری تعداد زیادہ ہوگی، ہم میدان میں تب نکلیں گے جب دشمن تعداد میں ہماری تعداد سے کم ہوگا، ان کے پاس وسائل ہم سے کم ہوں گے، ان کے پاس طاقت ہم سے کم ہوگی۔ ہم جب بھی جنگ کے لیے نکلے ہیں، آپ غزوہ بدر کو دیکھ لیں، ہم 313 تھے، مقابلے میں 1000 تھا۔ ہم کتنے تھے؟ ہم 313 تھے، مقابلے میں 1000 تھا۔ غزوہ احد کے اندر ہم 700 تھے، مقابلے کے اندر 3000 لوگ تھے۔ ہم کتنے تھے؟ 700، مقابلے میں کتنے تھے؟ 3000۔ غزوہ خندق کے اندر ہم 3000 تھے، مقابلے میں 10,000 تھے۔ تعداد پہ جو بھروسہ کرتے ہیں وہ اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، جو اسلحے پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ اللہ کے اوپر بھروسہ۔ اسباب اختیار کرنے سے اسلام نے منع نہیں فرمایا ہے کہ تمہارا دشمن ایٹم بم بنا رہا ہے تو تمہارے لیے پابندی نہیں ہے، تم بھی بناؤ۔ تمہارا دشمن نئے سے نیا اسلحہ بنا رہا ہے، نئی سے نئی فورس تیار کر رہا ہے، طاقت تیار کر رہا ہے، تم بھی تقوی کرو، لیکن بھروسہ گولی پہ نہیں کرنا، بھروسہ بندوق پہ نہیں کرنا، بھروسہ ٹینک پہ نہیں کرنا، بھروسہ ایٹمی بم پہ نہیں کرنا، بھروسہ کرنا تو اللہ کی ذات پہ۔ وسائل سارے اختیار ادھر 10,000 کا لشکر تھا، ہم 3000 تھے، اور یہ جو غزوہ موتا ہوا اس کے اندر 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ وہ جو رومی تھے، عیسائی تھے، وہ 2 لاکھ تھے۔ کتنے؟ تصور کریں کتنے؟ 2 لاکھ تھے، اور مقابلے میں جو میرے نبی نے لشکر بھیجا وہ 3000 لوگوں کے اوپر مشتمل تھا۔ کتنے؟ دوسری روایت یہ ہے کہ وہ 1 لاکھ تھے۔ چلے ہم 1 لاکھ بھی مان لیں، 1 لاکھ کہاں اور 3 ایک بندے کے مقابلے میں 33 بندے بنتے ہیں، اور وہ جنگ کوئی گولی والی جنگ نہیں، ایٹم بم والی جنگ نہیں کہ میں یہاں سے کھڑا ہو کے 10 بندوں کو فائر ماروں گا تو 10 کو مار دوں گا، نہیں، وہ جنگ تلوار کی جنگ ہے، وہ جنگ نیزے کی جنگ ہے، وہ جنگ بھالے کی جنگ ہے، وہ جنگ خنجر اور چاقو کی جنگ ہے۔ اس جنگ میں تو دو بدو مقابلہ ہونا ہے، اور اگر 2 لاکھ ہو تو ایک بندے کے مقابلے میں 66 بندے بنتے ہیں۔ حضور نے 3000 غلاموں کو بھیجا، اور ہوا کیا؟ آج ہماری غیرت مر گئی ہے نا، آج ہم جنازے کندھوں پہ اٹھا کے بھی ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، اسپتال تباہ ہو گئے، خیر ہے، غزہ برباد ہو گیا، خیر ہے، ہزاروں بچے دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہو گئے، ہم کہتے ہیں خیر ہے، لیکن ادھر کیفیت کیا؟ میرے نبی کا ایک غلام ہے،
جسے دنیا حارث بن عمیر کے نام سے جانتی ہے، میرے کریم آقا نے انہیں کیسر کی بارگاہ میں اپنا قاصد بنا کے بھیجا۔ رستے میں اس کیسر کا امیر تھا، اس نے اسے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں تمہارے شہنشاہ کے پاس جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کے نبی کا پیغام لے کے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی طرف سے جو پیغام ہے میں نے تمہارے بادشاہ کو دینا ہے۔ اس امیر نے رستے میں حضرت حارث بن عمیر کو قتل کر دیا۔ جب خبر میرے آقا کو پہنچی تو ایک بندے کے لیے کیا؟ ایک بندے کے لیے میرے نبی نے پوری سلطنت کے ساتھ ٹکر لی ہے۔ ایک نبی کا غلام ہے نا۔ آج جو قاصد کی حرمت ہے وہ میرے نبی کے ان اقدامات کی وجہ سے ہے کہ قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا، قاصد کا مار نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لشکر تیار کرو، 3000 بندوں کا لشکر تیار ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا سربراہ، اب بندے 3 ہیں، اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس مختصر وقت میں اگر میں ایک ہی ہسٹری بیان کروں تو وہی وقت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ پہلا بندہ حضور نے فرمایا سب سے پہلے تمہارا سپہ سالار ہے زید بن حارثہ۔ کون؟ سارے بولیں کون؟ زید بن حارثہ۔ میں ایسے کرتا ہوں یہ زید بن حارثہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارا سپہ سالار ہے زید بن حارثہ۔ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو تمہارا سپہ سالار ہے جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، پھر تمہارا سپہ سالار کمانڈر ان چیف ہوگا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو تمہارا سپہ سالار ہوگا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ اور پھر میرے کریم آقا نے فرمایا اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائے تو جسے چاہو اپنا سربراہ منتخب فرما لے۔ اب اتنی گفتگو ہوئی، صحابہ کا ایمان، آج لوگ صحابہ پہ بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی گفتگو ہوتی ہے اور اتنے قد ہے اور اتنی لمبی زبانیں ہیں، اور نبی کے غلام اتنی بات ذہن میں رکھ جسے صحبت مصطفیٰ میسر آئی ہے اور اس نے میرے نبی کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، پوری کائنات بھی اس کی قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتی ہے، وہ نبی کا صحابی ہے۔ آج تم ممبروں پہ بیٹھ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو، نبی کی آل کے بارے میں باتیں کرتے ہو۔ اللہ کی عزت کی قسم جب میدان محشر سجے گا اور اللہ کی بارگاہ میں تم پیش ہوگے تمہیں لگ پتا جائے گا کہ صحابی ہوتا کیا ہے۔ اس وقت تمہاری آنکھیں کھلے گی، لیکن اس وقت کا آنکھیں کھلنا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ یہ میرے نبی کے وہ غلام ہے۔ حضور نے فرمایا پہلا سربراہ زید بن حارثہ، شہید ہو جائے حضرت جعفر طیار، شہید ہو جائے حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ میرے نبی کی مجلس برخاست ہوئی، تینوں کے گھروں کے سامنے صحابہ کے جھنڈ ہے، وہ کہتے ہیں مبارک کو نبی نے شہادت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ میرے نبی کی زبان پہ کتنا یقین ہے، حضور اقدس کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے میرے نبی کے غلاموں کو کتنے عزیز ہیں، ان کا پکا ایمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ تو کہتے تھے لوگوں مجھے مبارک دو، میرے نبی نے فرمایا ہے اللہ اس سفر میں مجھے ضرور شہادت عطا فرمائے، میں ضرور شہید ہو جاؤں گا۔ اب یہ 3000 کا لشکر مقابلے میں 2 لاکھ کا لشکر، ایٹم بم ان کے پاس کوئی نہیں، ٹینک ان کے پاس کوئی نہیں، پیچھے سے کوئی کمک ان کے پاس نہیں پہنچنے والی۔ اور جب یہ موتا کے مقام پہ پہنچتے ہیں، زید بن حارثہ کون ہے؟ یہ میرے نبی کا وہ غلام ہے جو اپنے ننیال جا رہا تھا، نانکے جا رہا تھا، نانکے رستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، مال و اسباب چھین لیے، ان کو غلام بنایا اور غلام بنا کے آ کے مکے کے بازار اوقاز میں جو میلہ لگتا تھا وہاں بیچ دیا۔ وہاں سے حکیم بن نظام نے خریدا، ان سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے خریدا۔ جب ان کا نکاح میرے نبی سے ہوا تو میرے نبی کو یہ بچہ اتنا پسند آیا، حضور نے فرمایا خدیجہ یہ اپنا غلام مجھے دے دو۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ مکرمہ انہوں نے حضرت زید کو میرے نبی کے حوالے کیا۔ جب لوگوں کو پتا چلا انہوں نے جا کے اس کے باپ اور چچا کو بتایا کہ تمہارا بیٹا تو غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، جاؤ جا کے تم اپنے بیٹے کا مطالبہ کرو۔ میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، آگے عرض کرتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں،
آپ مہربانی کریں ہمارا بیٹا ہے آپ کے پاس، اس کے بدلے میں آپ کو جو چیز چاہیے ہم سے لے لیں، جتنی قیمت میں آپ نے خریدا ہے وہ لے لیں، درہم لے لیں، دینار لے لیں، ہمیں ہمارا بچہ واپس کر دیں۔ میرے کملی والے نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارے بیٹے کو بلاتے ہیں، چاہے تو تمہیں منتخب کر لے چاہے تو مجھے منتخب کر لے۔ آج یہ بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ یہ دور کی بات نہیں، یہ پی ڈی خان ہے، پنڈ دادن خان، وہاں کا واقعہ ہے۔ ہمارے پیر محمد انور قریشی صاحب مدد اللہ علی، انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک گورنمنٹ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب آئے تو انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ ایک کلاس کا بچہ تھا، ریسیس سے تفریح سے پہلے کا پیریڈ ہے، استاد اس سے پوچھتا ہے بیٹا ہمارے نبی کا نام کیا ہے، وہ بچہ نہیں بتاتا۔ استاد کو غصہ آتا ہے کہ 8ویں کلاس کا بچہ ہے، اسے حضور کا نام نہیں آتا، وہ اسے 1 تھپڑ مارتا ہے، 2 مارتا ہے، 4 مارتا ہے، حتیٰ کہ جتنی ان کی طبیعت میں آئی اتنی سزا دی انہوں نے۔ اتنی دیر میں تفریح ہو گئی، بچے نے ریسرچ کی، اپنے اپنے لنچ کیے، تفریح کے بعد پھر انہی استاد کا پیریڈ اسی کلاس میں، انہوں نے پھر اسی بچے کو کھڑا کیا، ابھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، 8ویں میں پہنچ گیا، حضور کا نام نہیں آتا، اب اسی بچے کو کھڑا کر کے کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے ہمارے آقا کا نام کیا؟ وہی بچہ ہے، ہاتھ اس طرح دونوں باندھتا ہے، سر جھکاتا ہے، آنکھیں بند کر کے کہتا ہے ہمارے آقا کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ استاد کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، استاد پوچھتا ہے تفریح کے ٹائم میں کسی سے پوچھ کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کسی سے سوال کیا ہے؟ نہیں۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا استاد محترم جب سے ہوش سنبھالا ہے ماں نے کہا جب تک وضو نہ ہو نبی کا نام نہیں لیتے۔ آپ مجھے مارتے رہے، میں باہر برداشت کرتا رہا اس لیے کہ میرا وضو نہیں تھا، اب میں وضو کر کے آیا ہوں، آپ نے نام پوچھا ہے تو اپنے آقا کا نام بتایا ہے۔ کیا ہم نے بھی یہ تربیت کی ہے اپنی اولادوں کی؟ ہم تو ختم کل میں دعا کے لیے چلے جاتے ہیں، ہمارے وضو نہیں ہوتے۔ ہم لوگوں کی میتوں پہ دعا مانگنے جاتے ہیں، وضو نہیں ہوتے۔ ہم لوگوں کے ختموں میں جاتے ہیں، وضو نہیں ہوتے۔ اور اگر کوئی وہاں پہ کوئی بیان کر دے تو ہم کہتے ہیں مولوی صاحب کیا ختم کے لیے وضو فرض ہے؟ کیا دعا کے لیے وضو ہونا ضروری ہے؟ یہ وہ تربیت ہے جو ماں کی گود سے ملتی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ اپنے چچا اور باپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میں تم دونوں کے مقابلے میں محمد مصطفیٰ کو پسند کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ تربیت ہے۔ جب چچا اور باپ نے یہ جملہ سنا، میرے نبی کے قدموں میں بیٹھ کے عرض کرتے ہیں پتہ نہیں آپ نے اسے کتنی محبتوں سے نوازا ہے کہ اسے باپ کی محبت بھول گئی ہے، اسے چچا کی محبت بھول گئی ہے، یہ ماں کی محبت کو بھول گیا ہے، یہ گھر والوں کی محبت کو بھول گیا ہے۔ اس لیے کہ جسے نبی سے محبت ہو جاتی ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ نبی سے بڑا لجپال اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمایا ہے۔ ہونا تو بڑے دور کی بات ہے نا، وہ ہونا بڑے دور کی بات ہے۔ اتنا سخی، اتنا کریم، اتنا رعوف، اتنا رحیم، اتنی دلجوئی کرنے والا، اتنی مشکل کشائی کرنے والا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نبی کر کیا سکتا ہے؟ میں نے کہا اتنی انتظار کر تیرا روح نکل جائے، تو قبر میں جائے اور تجھے نبی کی پہچان نہ ہو تو تجھے تب پتہ چلے گا کہ اگر نبی کو بندہ پہچان نہ سکے تو ہوتا کیا ہے۔ باقی نبی کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو جب سارے آئیں گے نا میرے نبی کی بارگاہ میں قیامت والے دن اور کہیں گے یا رسول اللہ ذرا سفارش کر دیجئے، اس وقت پتا چلے گا کہ نبی کیا کر سکتا ہے۔ جب میرے نبی مقام محمود پہ بیٹھے ہوں گے پھر پتا چلے گا نبی کیا کر سکتا ہے۔ جب میرے نبی آب کوثر کے پیالے امت کو پلا رہے ہوں گے تب پتا چلے گا نبی کیا کر سکتا ہے۔ جب میزان کے اوپر میرے آقا اپنے امتیوں کے اعمال تلوا رہے ہوں گے تب پتا چلے گا نبی کیا کر سکتا ہے۔ جب پل صراط سے امت گزر رہی ہوگی اور میرے آقا دعا کر رہے ہوں گے رب سلم امتی، رب سلم امتی، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے۔ اعلیٰ حضرت کو پھولوں کی سیج لگی ہوئی ہے، وہ کیا اتنا خوبصورت رستہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں وجد کرتے گزریے؟ ہمیں تو بتایا یہ گیا ہے بات سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے اور پاؤں پھسلنے کی دیر ہے، نیچے جہنم ہے، اس کے اوپر سے گزر کے جانا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں رضا پل سے وجد کرتے گزریے،
آلہ حضرت کہتے ہیں آگے بھی تو سننا، آگے میں نے کیا کہا ہے، خالی پہلی شعر پہ نہ جا، میں نے کہا رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. حضور جب کہہ رہے ہیں رب سلم امتی، رب سلم امتی، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، ہمیں اپنے اوپر بھروسہ نہیں، نبی کی دعا کے اوپر بھروسہ ہے نا. انہوں نے کہا چچا جان آپ تشریف لے جائیں، ابو جان آپ تشریف لے جائیں. یہ وہ حضرت زید بن حارثہ ہیں اور ان کو میرے نبی نے کمانڈر ان چیف منتخب فرمایا. پھر اس کے بعد جس کی سلیکشن ہوئی میرے نبی کے چچا کا بیٹا ہے، نام تو جعفر ہے، دنیا تیار کہتی ہے. نام کیا ہے؟ بولے نام کیا ہے؟ جعفر، حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، مولا علی کے بھائی ہیں. تو مردوں میں سے 25ویں یا 31ویں نمبر پر ایمان لانے والے، 40 کا عدد پورا ہوا سیدنا فاروق اعظم کے ایمان لانے سے. ان سے بھی پہلے ایمان لے کے آنے والے، پہلی ہجرت کرنے والوں کے سربراہ شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں میرے نبی کے دین کا علم بلند کرنے والا جعفر. اور جب وہاں پہ بتایا گیا نا کہ مسلمان آئے ہیں اور یہ ایسے 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 ویسے ہیں جیسے پروپیگنڈا کرنے والوں کا کام ہوتا ہے، تو اس وقت حضرت جعفر کو بلایا گیا اور جب سورہ مریم کی آیات مقدسہ کی تلاوت کی حضرت جعفر نے، تو نجاشی نے کہا جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے ذرہ برابر زیادہ بھی نہیں کم بھی نہیں. یہ وہ نجاشی ہے جس کا غائبانہ نماز جنازہ میرے نبی نے پڑھا. لوگ اسی کو بنیاد بنا کر غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، لیکن میرے نبی نے غائبانہ نہیں پڑھا. میرے نبی سے تمام حجابات دور کر دیے گئے، زمین کو لپیٹ دیا گیا، جنازہ میرے نبی کے سامنے تھا اور میرے نبی جنازہ پڑھا رہے تھے. یہ وہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ خیبر فتح ہوا نا، خیبر فتح ہوا تو حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے کے آئے. تو حضور نے اتنی خوشی کا اظہار فرمایا، آپ نے فرمایا مجھے اب پتہ نہیں کہ خیبر فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے. آپ اندازہ لگا لیں کتنی محبت ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. حضور نے فرمایا تھا زید بن حارثہ کے بعد کون ہوگا؟ حضرت یہ حضرت زید بن حارثہ ایک دن مکہ شریف سے باہر نکلے تو ساتھ ایک منافق تھا. آگے کھنڈر کے قریب گئے تو اس منافق نے آپ کو گھوڑے سے اتارا اور آپ کے ہاتھ کو رسیوں سے باندھ دیے. حضرت زید بن حارثہ. تو آپ نے اسے فرمایا تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا میں تجھے اس لیے قتل کرنا چاہتا ہوں، تم جس محمد سے محبت کرتے ہو میں اس سے نفرت کرتا ہوں. منافق تھا. تو اسی وقت آپ نے کہا یا رحمان اغثنی، اے رحم کرنے والے میری مدد فرما. تو ایک آواز آئی اس منافق کے کانوں میں، کوئی کہنے والا کہہ رہے اسے قتل نہ کرنا. وہ کھنڈر سے باہر نکلا بندہ کوئی نہیں، پھر قتل کرنے کے لیے آیا، پھر آواز آئی اسے قتل نہ کرنا، پھر باہر نکلا بندہ کوئی نہیں. جب تیسری دفعہ یہ آواز آئی تو باہر نکلا تو ایک بندہ ہے، اس نے ایسے نیزہ مارا جو اس کے سینے سے پار ہو گیا، قتل کر دیا اس منافق کو. اندر آ کے اس نے حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ کھولے، پاؤں کھولے. زید بن حارثہ کو مخاطب کر کے کہتے ہو تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ تم کون ہو. انہوں نے کہا میں جبرائیل ہوں، تمہیں بچانے کے لیے آیا ہوں. کوئی قابل ہو تو ہم شانے، علامہ صاحب نے کہا نا کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی. ہاں کوئی یار تڑپ لے کے آئے تو صحیح، کوئی مرنے کا جذبہ لے کے آئے تو صحیح، کوئی قربانی کا جذبہ لے کے آئے تو صحیح. اور تیسرے میرے نبی کے غلام حضرت عبداللہ بن رواحہ، جن کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عبداللہ بن رواحہ وہ ہے جس نے 70 لوگوں کے ساتھ اعلان نبوت کے 13ویں سال کلمہ پڑھا. اعلان نبوت کے کتنے سال؟ 13ویں سال کلمہ پڑھا. اور ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی اس طرح قتل کرے کہ میرے سینے سے خون کا فوارہ نکل رہا ہو اور میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میرا رب مجھے فرمائے
عبداللہ یہ سب تمہارے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے؟ تو میں آگے سے عرض کروں مالک یہ جو کچھ ہوا ہے تیرے لیے. کتنا جذبہ ہے. اچھا لشکر روانہ ہوا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس لشکر کو روانہ کرنے کے لیے خود مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے کے آئے. لشکر کو روانہ کیا. موتا کا مقام ہے 3000 نبی کے غلام ہے اور سامنے 2 لاکھ کا لشکر ہے. کتنا؟ 2 لاکھ. 7 دن جنگ ہوئی. کتنے دن؟ تو جو ہے کتنے دن؟ 7 دن. 2 لاکھ کے بندے میں 3000 بندہ تھا. 7 دن لڑے. کتنے شہید ہوئے ہوں گے؟ اور ایک بندے کے مقابلے میں 66 بندے ہیں. 66. آج ہمارے گمان اس پہ یقین اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارا جذبہ ایمانی کمزور ہے. اگر توکل اللہ کی ذات پہ ہو, اگر بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہو, تو کیا آپ نے عرب ہسٹری میں ایسے لوگوں کے بارے میں نہیں پڑھا کہ ایک بندہ 1000 کے مقابلے میں, وہ جسے مولا کائنات نے خیبر کے مقام پہ پچھاڑا تھا جسے مرحب کہتے تھے, وہ 1000 کے مقابلے میں ایک تھا نا. اس کے پاؤں کے نیچے چمڑا رکھ کر اگر اسے چمڑے پہ کھڑا کیا جاتا تھا, چمڑا کھینچتے تھے, چمڑا ٹوٹ جاتا تھا, پاؤں کے نیچے سے نکلتا نہیں تھا. لیکن جب ضرب حیدری لگی نا, آپ نے اسے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اس لیے کھاتا میں جو ہی ہوں, گزارا کھجوروں پر ہی ہے. لیکن جب یہ تلوار اٹھتی ہے نا تو پھر اس میں طاقت علی کی نہیں ہوتی, پھر اس میں زور علی کا نہیں ہوتا, پھر اٹھانے والا علی ہوتا ہے, گرانے والا علی ہوتا ہے. طاقت اس کی ہوتی ہے جو نظر ہے. بھروسہ ہونا چاہیے نا. اور 7 دن, کتنے دن؟ اور 7 دن جنگ ہوئی. 2 لاکھ کے مقابلے میں 3000 ہے. شہید کتنے ہوئے؟ 13. کتنے؟ 13. اگر کوئی آدھے گھنٹے کی جنگ ہوتی تو بات سمجھ میں آتی ہے, اور اگر دن بھر کی لڑائی ہوتی تو بات سمجھ میں آتی ہے. 2 لاکھ بندہ ایک طرف اور 3000. حضرت زید بن حارثہ جب شہید ہوئے, حضرت عبداللہ بن رواحہ لڑائی کا 3را دن ہے. کتنا؟ اور 3را دن ہے لڑائی کا. حضرت عبداللہ بن رواحہ خشک گوشت کا ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں ہے اور اسے کھانے کے لیے منہ کے قریب کیا, آپ کے بھائی نے دیا آپ کو. تو کسی نے آواز لگائی کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے. تو اس گوشت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی نے جسے مقرر کیا تھا وہ شہید ہو گیا, تو گوشت کھا رہا ہے. اٹھ جا کے علم اٹھا اور مسلمانوں کی قیادت کر. گوشت کو چھوڑا اور جا کے مسلمانوں کی قیادت چھوڑا. اس لیے کہ حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے, حضرت زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے, حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے. اور حضرت جعفر کا ایک بازو کٹا تو جھنڈا دوسرے ہاتھ میں, اور دوسرا کٹا تو جھنڈا منہ میں. اور یہاں ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں جو آپ کے عقیدے کو بھی مضبوط کرے, آپ کے نظریے کو بھی مضبوط کرے. ادھر موتا کے مقام پہ جنگ ہو رہی ہے. کس مقام پہ؟ اچھا یہ نا جا کے نا گوگل سرچ کیجئے گا, گوگل سرچ کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ مدینہ سے موتا کا فاصلہ کتنا ہے. موتا کے مقام پہ جنگ ہو رہی ہے اور میرے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما, منبر پہ میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں, اور موتا کے جنگ کے جتنے حالات ہیں وہ ڈائریکٹ اپنی زبان سے اپنے غلاموں کو بتا رہے ہیں. اس طرح پیش قدمی ہو رہی ہے, اس طرح جنگ ہو رہی ہے. حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے, حضور نے فرمایا زید شہید ہو گیا, اب مسلمانوں کا جھنڈا جعفر طیار کے ہاتھوں میں ہے. اور جب حضرت جعفر طیار شہید ہوئے, آپ کو طیار کیوں کہتے ہیں؟ نام جعفر ہے. طیار یہ جو جہاز ہوتا ہے نا, ہوائی جہاز, اسے عربی میں کہتے ہیں طیارتن, یہ جو ہوا میں اڑنے والا جہاز ہوتا ہے. حضرت جعفر طیار کو طیار اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے جو بازو کٹے تھے نا, ایک دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں میں بیٹھے ہیں تو ایسے حضور نے اوپر دیکھا تو حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ.
حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تو غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کو دیکھ کے مسکرائے ہیں؟ حضور نے فرمایا ابھی میں نے دیکھا ہے کہ جعفر کو اللہ نے 2 پر دیے ہیں، جعفر کو اللہ نے 2 پر دیے ہیں جن پروں سے وہ زمین میں سیر کرتا ہے، تیرتا ہے زمین میں۔ سوال یہ ہے اگر حضرت جعفر طیار شہید ہو جائیں، اللہ پر بھی دیں، اللہ پر بھی دیں، وہ ان پروں سے اس زمین کی سیر بھی کریں، تو جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے اسے کتنا مرتبہ عطا فرمایا ہوگا۔ اور غور کیا کریں نا، اے ساریاں مولویوں کے نہ منیا کرو، جہاں بے ادبی نظر آ جائے چھوڑ دو، جہاں گستاخی نظر آ جائے چھوڑ دو، اس لیے کہ دین نام ادب کا ہے، دین نام تعظیم کا ہے، دین نام احترام کا ہے۔ حضور نے فرمایا جعفر کو اللہ نے 2 پر دیے ہیں، ان پروں کے ذریعے جعفر ہوا میں اڑ رہا تھا، دیکھا تو چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اگر جن کے بازو کٹ جائیں، یہ تو ایک مثال ہے، حدیث سے ثابت ہے، کوئی اس کا انکار اگر حضرت جعفر کے اوپر یہ کرم ہو سکتا ہے تو یہ کرم اللہ کسی اور کے اوپر بھی تو فرما سکتا ہے نا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ حضور نے فرمایا جعفر بھی شہید ہو گئے، اب جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا اب حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ حضور نے 3 ہی کے نام لیے تھے، جب لشکر بھیجا تھا حضور نے یہ فرمایا تھا نا، پہلا سپہ سالار زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شہید ہو گئے تو حضرت جعفر طیار، وہ شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ، اور پھر حضور نے فرمایا تھا اس کے بعد جسے چاہنا اپنا سپہ سالار بنا لینا۔ اب تینوں شہید ہو گئے، مسلمانوں نے جسے سربراہ چنا وہ کون ہے؟ یہ وہ جنگ ہے، یہ وہ غزوہ ہے جہاں سے حضرت خالد کو وہ ٹائٹل ملا ہے، جہاں سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تمغہ امتیاز ملا ہے۔ اس جنگ میں جب حضرت خالد کو سب نے سربراہ بنایا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے موتا کی جگہ کے اوپر خالد سربراہ بنا، کمانڈر ان چیف بنا۔ میرے نبی مدینے کی مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں سلّا من سیف من سیوف اللہ، لوگوں اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اٹھایا۔ حضور فرما سکتے تھے نا جھنڈا خالد بن ولید نے اٹھایا ہے اور بات درست ہوتی، لیکن حضور نے فرمایا اب جھنڈا اٹھایا اللہ کی تلوار نے، اور اللہ کی تلوار کو کاٹنے والی کوئی تلوار بنی کسی لوہار نے نہیں بنائی ہے، کسی انجینئر نے نہیں بنائی ہے، کسی لوہے کے کاریگر نے، انجینئر نے وہ تلوار نہیں بنائی جو اللہ کی تلوار کو کاٹے۔ حضرت خالد بن ولید جب مسلمانوں کے سربراہ بنے، آپ نے پہلا کام کیا کیا؟ جنگی حکمت عملی، آدھی جنگ ہوتی ہے، یہ فوجی جانتے ہیں، آدھی جنگ حکمت عملی ہوتی ہے، آدھی جنگ حوصلہ ہوتا ہے، اور لڑائی تو کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے، یہ ساری باتیں بات کی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا آگے والے پیچھے چلے جاؤ، پیچھے والے آگے آ جاؤ، میمنہ والے میسرہ پہ آ جاؤ، میسرہ والے میمنہ پہ آ جاؤ۔ میمنہ میسرہ کہتے ہیں لشکر کے دائیں اور بائیں حصے کو، دائیں والے بائیں آ جاؤ، بائیں والے دائیں آ جاؤ، آگے والے پیچھے، پیچھے والے آگے۔ آپ نے فرمایا اب اللہ کا نام لو اور حملہ کرو۔ کسی نے یہ نہیں کہا خالد 3 کمانڈر ان چیف شہید ہو چکے، 3000 ہم ہیں، سامنے 2 لاکھ ہے، کب تک قدم جمیں گے؟ حضرت خالد نے فرمایا حملہ کرو، اور پھر حملہ ہوا، 2 لاکھ کی فوج کے قدم اکھڑ گئے، 2 لاکھ کی فوج کے قدم اکھڑ گئے، اور ایسے اکھڑے کہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو کنٹرول کیا۔ میرے نبی کے غلاموں، یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ مت دیکھا کرو یہودی طاقتور بڑے ہیں، یہ مت دیکھا کرو کافروں کے پاس طاقت بڑی ہے، یہ مت دیکھا کرو ان کے پاس وسائل بڑے ہیں، یہ دیکھا کرو کہ تمہارے پاس اللہ ہے، ان کے پاس اللہ نہیں ہے۔
تمہارے پاس وہ رب ہے جو جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے، لیکن تمہارا ایمان تو پختہ ہو نا۔ آج کسی چیز کی کمی ہے مسلمانوں کے پاس، وسائل کی، اسلحے کی کمی ہے تو اس جذبے کی کمی ہے جو اللہ نے صحابہ کو عطا فرمایا، کمی ہے تو اس اندر والی کیفیت کی کمی ہے، اور مسئلہ وہی ہے جو حضور نے فرمایا تھا تمہیں وہن ہو جائے گا۔ آج ہمیں وہن ہو گیا ہے، آج دنیا سے ہمیں محبت ہے اور موت سے ہمیں ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، ہائے مر جا سا، یہ گل ہے تو جے یہ نہ کر سو تو بچ جا سو جی۔ ایتھا جتنے بندے بیٹھے ہو کسان لکڑ دادا جینا ہوا ہے جی، وہ کسان لکڑ نانا جینا ہوا ہے، اے نانے رن ابا کسان تکیا ہوا ہے جی۔ تسان جنہاں نے پڑھنانے تو پڑھدادے بن سو وہ تسان کی تکسن ہون تو ویسے ہی زندگیاں بڑیاں۔ تو وہ جو سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شہادت کے وقت ایک جملہ بولا تھا نا، انہوں نے کیا فرمایا تھا جب میسور کے اوپر حملہ ہوا اور میر جعفروں اور میر صادقوں نے اپنے مسلمانوں کے اندر سازشیں کر کے ٹیپو سلطان کی شکست کا باعث بنے، تو لوگوں نے آ کے میر جعفر اور میر صادق نے کہا ٹیپو ہتھیار پھینک دے، فوج بڑی زیادہ ہے، وسائل بڑے زیادہ ہے ان کے پاس، ہم تعداد میں کم ہیں، بے شمار لوگ شہید ہو جائیں گے، تو بچا نہیں سکے گا۔ اس شیر دل مجاہد نے کہا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ جیا ہوں تو عزت سے، مروں گا بھی تو۔ کاش آج ہمیں یہ سبق یاد ہو جائے، فلسطین والوں کے ساتھ وفا کریں۔